ہاں جی پیارے بچوں، تو کیا حال ہے؟ آج ہم کہانیوں کی نئی سیریز شروع کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے علی بابا اور 40 چور۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک قصبے میں ایک امیر شخص رہتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام علی اور دوسرے کا نام عثمان۔ علی ایک سیدھا سادہ اور نیک لڑکا تھا، جبکہ عثمان بہت چالاک اور لالچی تھا۔ تو باپ کے مرنے کے بعد عثمان نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور علی کو گھر سے بھی نکال دیا۔ علی جو ہے وہ دور قصبے میں جا کے رہنا شروع ہو گیا اور وہ جنگل سے لکڑیاں وغیرہ کاٹ کے لے آتا اور اس کو قصبے میں سیل کرتا۔ ایک دفعہ وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ دور سے گھوڑوں کے آنے کی آواز آ رہی ہے اور گھوڑوں کے سموں کی آواز سے لگ رہا ہے جیسے وہ کافی سارے گھوڑے ہیں۔ تو وہ چھپ گیا یہ سوچ کر کہ کہیں یہ چور ہی نہ ہو، ڈاکو ہی نہ ہو۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ سارے گھوڑے ایک غار کے سامنے رکے ہیں، ایک بڑے سے پہاڑ کے سامنے رکے ہیں اور یہ کل تعداد میں 40 تھے۔ ان کا سردار نیچے اترا اور وہ غار کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ علی بابا نے دیکھا کہ ان گھوڑوں پہ بہت سا مال لدا ہوا ہے اور ان کے بیگ جو ہیں وہ بہت سے مال کے لدے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ تو اس کو شک ہوا کہ یہ جیسے چوروں کا کوئی ٹھکانہ ہو اور یہاں پہ وہ اپنا مال محفوظ کرتے ہوں، چھپاتے ہوں۔ چوروں کا سردار پہاڑ کے سامنے رک کر اپنے مخصوص انداز میں بولتا ہے، کھل جا سم سم، کھل جا سم سم۔ تو پہاڑ کا دروازہ کھل جاتا ہے، وہ سارے کے سارے چور اندر داخل ہو جاتے ہیں اور کچھ ٹائم کے بعد وہ باہر آتے ہیں تو ان کا جو بیگ ہوتے ہیں وہ خالی ہوتے ہیں۔ علی بابا کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ چوروں نے اپنا مال جو ہے وہ یہاں پہ چھپایا ہوا ہے اور یہ چوروں کا ایک خفیہ ٹھکانہ ہے۔ ان کے جانے کے بعد علی بابا بھی اس پہاڑ کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا اور اس نے بھی اپنے مخصوص انداز میں بولا، کھل جا سم سم، کھل جا سم سم۔ تو اندر جب وہ داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ تو بہت زیادہ مال، اشرفیاں، سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ اتنا سارا مال دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا اور وہ بہت خوش بھی ہوا کہ چلو یہ مال اس کی غربت کو دور کرنے میں کام آئے گا۔ اس نے جلدی سے ایک بوری اشرفیوں کی بھری اور اس نے وہ بوری اپنے گدھے پہ لادی اور وہ گھر آ گیا۔ جب وہ گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو وہ ساری اشرفیاں دکھائیں۔ آپ یہ اتنی ساری اشرفیاں کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی چوری کی ہے؟ نہیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ اور اس طرح سے علی بابا نے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنا دیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ اب ہمیں ان اشرفیوں کو گننا چاہیے۔ لیکن ہم اتنے زیادہ اشرفیوں کو گنیں گے کیسے؟ ہاں یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اس کا ایک حل ہے۔ آپ ایسا کریں کہ آپ عثمان بھائی کے گھر جائیں اور بھابھی سے ایک تکڑی لے کے آئیں جس میں ہم ان اشرفیوں کو تول لیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ علی بابا کی بیوی جلدی سے دوڑ کے اپنی بھابھی سے علی بابا کے بھائی کے گھر سے تکڑی لے کے آ گئی اور انہوں نے اشرفیاں تول لیں۔ اس طرح سے علی بابا کے پاس بہت سی دولت آ گئی جس سے وہ اپنی بہت ہی شاندار زندگی گزارنے لگے۔ ہاں جی پیارے بچوں، تو آپ کو یہ کہانی کیسے لگی؟ کیا میں اس کا اگلا حصہ بھی سناؤں آپ کو؟ یہ علی بابا اور 40 چوروں کی کہانی کو جاری رکھوں یا بس بند کر دوں؟ یہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔